عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار غائب ہے، اتر گئی میرا ہار ڈھونڈو، میں تو نہیں جاتی۔ تو میرے نبی کیا کہتے، چل بیٹھ، جہاد کا سفر ہے، تجھے ہار کی سوچی ہوئی، چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی ہار ڈھونڈو سارے۔ سب کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، ہار ملا نہیں۔ صحابہ سفر جہاد تھی اور ایک ہار کے پیچھے آپ بیگم کی ناز اٹھا رہے ہیں، ڈھونڈو، نہیں ملا، رات ہو گئی۔ اچھا مغرب عشاء میں پانی ختم تھا، وضو ہو کے اگلی منزل پہ پانی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، وہیں رات بیت گئی۔ اب لوگوں نے ابو بکر پہ چڑھائی شروع کی، تیری بیٹی نے آج یہ دن دکھایا، پانی کو وضو کو نماز کیسے پڑھیں؟ ابو بکر غصے میں گئے اما عائشہ کے خیمے میں، آگے اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، سوئی ہوئی، تو وہ اور ادھر آ کے پسلی میں زور سے انگلی ماری، تو بیٹی تو حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں وہ اٹھ جاگ نہ جائیں، تو یوں یوں کرتے رہے، یوں یوں کرتے رہے۔ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں، کھلبلی مچ گئی۔ اللہ کے نبی اٹھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ تو سعد بن عبادہ کہنے لگے، آل ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں تمہارے گھر کی، اس سے پہلے بھی بے شمار برکتیں اتری ہیں۔ تیمم کی آیت اتری حضرت عائشہ کے لاڈ اٹھانے کی وجہ سے، ناز اٹھانے کی وجہ سے تیمم کی آیت اتری۔ جب اما جان نے کہا کہ اب چلیں، اب ہار نہیں ملتا، چلیں، انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو، تو اٹھایا اونٹنی کو، تو ہار اس کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، وہ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے نبی کی سنار۔ جہاد سفر ہے، آپ نے کہا چلو بھائی، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ آپ کہنا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اما عائشہ نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ تو کہتے ہم نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ اب مجھ سے ساتھ دوڑ لگائیں گے بیگم کے ساتھ؟ میں تو شروع میں لگائی تھی بیگم کے ساتھ دوڑ، اور چند سال گزرے تو پھر آپ نے جہاد سفر، آپ نے کہا آگے چلے جاؤ، آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا یہ لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں تبدنت، میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا، کہا ہذہ بتلک، کہا عائشہ اب تو اور میں برابر ہو گئے۔ یہ زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے۔ آپ کبھی عائشہ کہتے، کبھی کہتے عائشو، عائشو لاڈ سے، عائشو یا عائشو، جیسے ہم نامے رکھتے تھے گوگا گوگی، منا منی نہیں کہتے، تو میرے نبی یا عائشو، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو عربی ادب کا تھوڑا سا اندازہ ہو پھر آپ اس لفظ کا مزہ لے سکتے ہیں، یا عائشہ، سبحان۔ کب کہتے یا حمیرہ، یا حمیرہ، یہ لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ ہم عائشہ گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، ہونٹ لگائے، جہاں گلاس رکھا میرے نبی ویسے ہی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ پھر بڑی گوشت کی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، ابالی جاتی تھی، حضرت عائشہ ایسے اٹھاتی اور ایک دو جگہ سے نوچ کے کھاتی تو پھر رکھ دیتی۔ تو اللہ کے نبی اٹھاتے اسی گوشت کے ٹکڑے کو جہاں حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ یہ ابواب پڑھانے کے ہیں، ان ابواب کو اگر آپ نے نہ پڑھا تو آپ ایک جاہل ہوگے گھر کی زندگی کے بارے میں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ عرب کے ماحول میں
بیوی سے اظہار عشق عیب مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات، کھلا سوال ہے، کھلی مجلس ہے، اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو سائل بھی ہل گیا، سننے والے بھی ہل گئے، بھئی ایک ہی بڑی۔ اس نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، ابو ہا عائشہ کے ابا سے۔